حق تعالی شانہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور جتنے لوگوں نے شرکت فرمائی ہے، جتنی خواتین نے شرکت فرمائی ہے، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور ہمارے جن ساتھیوں نے، جن بہنوں نے قرآن مکمل کیا، علم دین کی تکمیل کی، اللہ ان سب کو علماء ربانیین میں شامل فرمائے، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی یہ مجلس اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے محترم دوست اور بھائی حضرت مولانا سید مطیع الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اگر 3 مسلمان گواہی دے دیں کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، تو اللہ ان کی گواہی کو قبول فرماتے ہوئے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جس آدمی کا جنازہ جا رہا ہے یہ بہت اچھا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر بعد وہیں سے ایک اور جنازہ گزرا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص فلاں آدمی تھا، فلاں فلاں معاملات تھے اس کے، لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا وجبت۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یہ تھا کہ آپ سامع کے دل کے اندر ولولہ، شوق اور سوال پیدا کرتے تھے کہ وہ پوچھے اہمیت کے ساتھ کہ آپ نے کی یہ بات کیوں فرمائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلے جنازے پہ بھی آپ نے یہ بات فرمائی، دوسرے جنازے پہ بھی یہی بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا جب تم نے پہلے کہا کہ وہ آدمی نیک تھا، اللہ نے تمہاری گواہی قبول کر کے اس کو جنت دے دی اور اس پہ جنت واجب کر دی، اور جب تم نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ اچھا نہیں تھا تو اللہ نے تمہاری گواہی قبول کرتے ہوئے اس پہ جہنم واجب کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو ہم جس اپنے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں ان کے محاسن بہت سے ہیں، ان کی دینی خدمات، ان کی تدریس، ان کا اخلاق، ان کی محبت لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی ان کے ساتھ۔ ہم سب آج کی اس مجلس میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک بھائی مطیع الرحمن کے درجات کو بلند فرمائے اور ایسے خیر کے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ہمارا خیر سے ذکر کرنے والا موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہہ اللہ کیتا بہت چنگا ہو گیا، جان چھٹ گئی، ایسا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے بھی خاتمہ بالخیر مقدر فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج علماء کی دستار بندی ہوئی ہے، ہماری بہنوں کی ردا پوشی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے مدارس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنا نصاب مکمل کرنے کے بعد اساتذہ کرام ان کے ہاتھ میں سند دیتے ہیں، ان کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں کہ اب آپ معاشرے میں جا کے دین کا کام کریں۔ لیکن یاد رکھیے
ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ اللہ میاں موج میں آئے، اللہ میاں کو منظور نہ ہو تو سید کی اولاد وارث شاہ سے ہیر لکھوا دے، اور موج میں آئے تو سکھوں کی اولاد احمد علی سے قرآن کی تفسیر لکھوا دے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو ہم جن کو میدان میں اساتذہ نے اتارا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتوں کا استحضار کرنا چاہیے کہ ہم دین کا کام کس نیت سے کریں۔ اللہ کے ہاں نیتیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ابا جی ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ دلی کی جامع مسجد میں ایک صاحب نے 12 سال اعتکاف کیا، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، اور اعتکاف اس لیے کیا کہ حکومت کے ہاں ایک شیخ الاسلام کا عہدہ تھا، اس عہدے کے حصول کے لیے 12 سال اعتکاف کیا، اس کے بعد وہ عہدہ حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے یہ بات سنی تو ایک آہ بھری، فرمایا اس نے 12 سال کی عبادت کو ایک دنیاوی عہدے کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر فرمایا اسی دہلی کے چاندنی چوک میں ایک بابا جی ترکاری بیچا کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ اگر کوئی شخص کھرے پیسے لاتا اس کو بھی پوری ترکاری دیتے، کوئی کھوٹے لاتا اس کو بھی پوری ترکاری دیتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بابا جی کو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں، تو جتنے کھوٹے پیسے ہوتے تھے لوگ آ کے وہاں چلا دیتے تھے۔ جب بابا جی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک، آپ جانتے ہیں مجھے کھوٹے کھرے میں تمیز تھی، لیکن میں نے ساری زندگی آپ کے بندوں کے کھوٹے قبول کیے، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور میری زندگی بھی ساری کھوٹی ہے، جس طرح میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے قبول کیے تو بھی میرے کھوٹے اعمال کو قبول کر۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ نے اس کا خاتمہ کلمے پر اور ایمان پر فرما دیا۔ ایک شخص نے دین کو دنیا کے لیے استعمال کر لیا، ایک شخص نے دنیا کو دین کے لیے استعمال کر لیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے ہاں قیمت نیتوں کی ہے، اللہ کے ہاں قیمت اخلاص کی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے۔ بہت بڑے عالم، مجاہد، ولی، شیخ وقت اور خطیب وقت، بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور میں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، اور صبح سے ہی لوگ آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور شاہ صاحب جمعے کا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا خطاب فرماتے۔ ایک دن شاہ صاحب جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو باہر سیڑھیوں پہ ایک آدمی بیٹھا۔ شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہوں۔
میں فلاں گاؤں سے سفر کر کے تمہاری تقریر سننے آیا ہوں اور تم گھر جا رہے ہو؟ شاہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ ختم ہو گیا اگلے جمعے آنا، یا میری تقریر اگلی جو ہے وہ فلاں گاؤں میں ہے وہاں سن لینا۔ کہنے لگے بیٹھو، جو 3 گھنٹے کی تقریر جمعے میں فرمائی تھی اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت وہ 3 گھنٹے کی تقریر سنی۔ کسی نے کہا شاہ صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا اندر والی تقریر بھی ایک کے لیے کی تھی، یہ تقریر بھی ایک کے لیے ہے، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے لیے کی تھی اور یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استحضاء کریں میدان عمل میں نکلنے سے پہلے، اور اخلاص حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ دولت ہے کہ اخلاص کامل تصوف کے اندر بھی سب سے آخر میں جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاص کامل کہ انسان کی پوری زندگی سارے اعمال صرف اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز ہر کام اللہ کے لیے، اور یہ دولت بغیر اولیاء اللہ سے تعلق قائم کیے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا اخلاص، یعنی کہ کوئی کام اخلاص سے کر لیا، کوئی دنیا کے لیے کر لیا، کوئی اللہ کے لیے کر لیا، کوئی لوگوں کے لیے کر دیا، فرمایا کہ چھوٹا موٹا اخلاص تو دین کے کسی بھی کام میں لگنے سے اللہ پاک دے دیتے، چھوٹا موٹا اخلاص، لیکن اخلاص کامل جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، شیخ لکھتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو میری وہ بہنیں اور میرے وہ ساتھی جو عالم عالمہ بنے ہیں، کسی شیخ سے اپنا روحانی تعلق قائم کریں، اور یہ روحانی تعلق ایسی قیمتی چیز ہے۔ حضرت خلیفہ صاحب غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ جو حضرت لاہوری کے شیخ ہیں، حضرت کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے، جیسے آپ اپنے شیخ سے ملنے گئے، ساتھ کسی دوست کو لے گئے، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا یار تم آئے تو ہوئے، حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میرا بھی اطمینان نہیں، میں نے بیعت نہیں ہونا۔ حضرت خلیفہ صاحب کسی کیفیت میں تھے، اس کو بلایا اور فرمایا بیٹا بیعت ہو جاؤ، کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لینے سے، کسی کے ساتھ روحانی نسبت قائم کر لینے سے، کہ وہ بشرطے کہ صحیح اللہ والا ہو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی نسبتوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، دین کا کام کرنے کے لیے صرف جذبات کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے حکمت دانائی عطا فرما دی اسے بہت خیر عطا فرما دی۔ ہر بات کا جواب جذبات سے، گولی سے، گالی سے، یہ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا۔ حکمت، تحمل، بردباری، یہ انبیاء کی صفات ہے، اور یہ انبیاء کو صفات اس لیے دی گئیں کیونکہ انبیاء داعی ہوتے ہیں، انبیاء مصلح ہوتے ہیں،
اگر مصلح اور داعی جس نے لوگوں کی اصلاح کرنی، جس نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، وہ خود ہی جذباتی ہو، یوں ہاتھ مارے سپیکر ادھر پھینک دے، ادھر والا سپیکر ادھر پھینک دے، اور غصے سے گالیاں دیتا ہوا اس فرقے کو، اس فرقے کو، اس فرقے کو دے، انبیاء ایسے نہیں کرتے۔ داعی اور مصلح کے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ داعی متوازن ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں، شرط یہ ہے کہ زنا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم ہوتے، ہمارا کوئی ساتھی ہوتا، وہ کہتا تو کافر رہ، چنگا رہن دے، ایدہ دا مسلمان ہو کے تو کی کر رہا۔ مصلح کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں تمہاری شرط قبول ہے، اسلام قبول کر۔ یہ میرے اساتذہ تشریف فرمائے، حضرت مولانا امین ربانی صاحب زیدہ مجدہم، حضرت شیخ الحدیث مولانا موسیٰ صاحب زیدہ مجدہم، حضرات سے پوچھے، آپ نے فرمایا قبول ہے شرط، بیعت کرو، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بیعت ہونے کے بعد، یہ عمل جس کا تم نے وعدہ کیا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اگر یہ عمل تمہاری بہن، بیٹی، بیوی، ماں کے ساتھ کوئی کرے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہوگی نا۔ بس اتنی سی بات فرمائی تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی زنا نہیں کروں۔ اگلے کی بات سن کر جذباتی ہو جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا، اس کو سمجھانا حکمت کے ساتھ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور علماء کے بارے میں کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ کے اندر بھی وہ حکمت، وہ تدبر، وہ دانائی، وہ تحمل، وہ بردباری نظر آنا چاہیے جو ایک مصلح کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں حضرت مولانا مظفر الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم۔ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑی بہترین مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں کتے سو رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ سالوں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ گاؤں والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ چودھری صاحب کا ڈیرا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں تو سارے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے تو کوئی آتا ہی نہیں۔ ادنا سوالا دینی ملوکی، حضرت اس کے پاس گئے، وہ تھا شراب کا اور زنا کا رسیہ تھا، اس وقت بھی اس کی یہی مجلس چل رہی تھی۔ تو حضرت نے اس سے جا کے اخلاص سے کہا کہ چوہے صاحب آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ مسجد ہے آپ کے گاؤں کی، اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کتنے لوگ آپ کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے آگے سے کہا حضرت میں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں ہر وقت اسی کیفیت میں رہتا ہوں، ناپاک رہتا ہوں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھ لیا کرو تو میں ایسی پڑھ لیا کروں۔ مصلح تھے نا، داعی تھی۔ حضرت کاندھلوی نے آگے سے فرمایا ٹھیک ہے تم ایسے ہی پڑھ لیا کرو، ایسے ہی پڑھ لیا کرو۔ اور اس کو یہ بات کہہ کہ حضرت تشریف لے آئے اور دور جا کے کھیت میں مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے رونے لگے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس داعی کے اندر 3 صفات ہوں اللہ اس کی دعوت کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایک، اس کو اپنے کام کی حقانیت پہ یقین ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے، اور دوسرا اس کے لیے دعوت کرے، لوگوں میں دعوت پھیلائے، اور تیسرا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے، چیخیں نکل آئے اس میں۔
اللہ میں جس کام پہ چاہ رہا ہوں ہے بھی حق، میں لوگوں کو کہہ بھی رہا ہوں، لیکن اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو دل بدل سکتا ہے، میں نہیں بدل سکتا۔ جب صفتیں یہ تین دائی میں آتی ہیں، اللہ پھر انقلاب لاتا ہے معاشروں کے اندر۔ حضرت نے کہا اللہ پاک میں الٹی سیدھی بات کہہ آیا ہوں، غیر شرعی بات، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا دل بدل۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، چودھری صاحب کو یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد جاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ یار زندگی میں پہلی دفعہ مسجد جانا ہے، کیوں نہ پاک صاف ہو کے چلا جاؤں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت پہ خاتمہ فرمائے۔ گھر گئے، غسل کیا، وضو کیا، صاف ستھرا لباس پہنا۔ یہ واقعہ حضرت شیخ مولانا زکریا احمد نے لکھا ہے۔ اور جب مسجد گئے، حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلی نماز میں انہیں نماز کا نور عطا فرما دیا، اور پھر جب تک زندہ رہے کبھی ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں اور محض جذبات کو ہی سب کچھ نہ بنائیں۔ جذبات بھی ضروری ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو تقریر گاؤں میں جھاڑ کر آیا ہوں، میں جو فلاں جگہ جو بات کر کے آیا ہوں، اس کا میں اللہ کے ہاں کتنا جواب دہ ہوں، اور اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے کہ میں صرف اپنا غصے نکال کر آیا۔ تو جب ہم ان صفات کے ساتھ میدان میں اتریں گے، اللہ کی مدد و نصرت بھی آئے گی اور معاشروں میں انقلاب بھی آئے گا۔ اور اگر صرف اس فرقے کو کافر کہنا ہے، اس فرقے کو گستاخ کہنا ہے، اس فرقے کو بے ایمان کہنا ہے، اس فرقے کو مشرک کہنا، اس کو موحد قرار دینا، اسی پر زندگی گزارنی ہے، پھر معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ پھر معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں انل منکر فتویٰ دینا وہ علماء کا کام ہے، ایک خاص دارالفتہ کا کام ہے، وہ ان کو زیبا ہے، وہ بات کرے۔ جو دائی بن کے گلی گلی میں جا رہا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے مدرسوں میں، مسجدوں میں، جلسوں میں تقریر کر رہا ہے، وہ فتوے نہ دے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشائخ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص اور للہیت کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ بہت سارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت مولانا احسان صاحب، قاری احسان صاحب زیدہ مجدوم بھی، اور حضرات بھی، اللہ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے، ان حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں اب درخواست کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ وہ اختتامی دعا فرمائے۔